توکلت وإلیہ انیب۔ مکہ مکرمہ کا ایک بہت بڑا رئیس اور سردار تھا، عیینہ ابن حصن۔ وہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور چند غریب اور فقیر صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر تھے۔ اس آنے والے قریشی سردار نے کہا، آمنہ کے لال، اسی وجہ سے تو ہم آپ کی محفل میں نہیں آنا چاہتے۔ ان غریب اور فقیر دوستوں کے ساتھ یہ جو آپ کے دوست ہیں، ہمیں بیٹھتے ہوئے آر محسوس ہوتی ہے۔ میں آپ کی محفل میں تب بیٹھوں گا کہ آپ ان غریبوں کو یہاں سے اٹھا دیں، یا کم از کم ہمارے لیے الگ کوئی مجلس منعقد کریں۔ اور ایک دوسرا سردار تھا مکہ مکرمہ کا، امیہ ابن خلف، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی مشورہ دیا کہ آپ ان غریب صحابہ کرام کو اپنی محفل سے دور کر دیں، ہمیں ان غریبوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے عار اور شرم محسوس ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی، رب العالمین نے قرآن پاک کا یہ مقام نازل کر دیا۔ میں اس پیغام کا جواب آخر میں عرض کروں گا، پہلے جو اللہ نے قصہ سنایا ہے اس مقصد کے لیے وہ ذرا سنیے۔ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب۔ یہ میرے سامنے سورۃ الکہف آیت نمبر 32 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، 15واں پارہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دو بندوں کا حال بیان کیجئے، ایک مالدار دنیا دار، دوسرا غریب اور مسکین۔ جو مالدار بندہ تھا مفسرین کرام نے اس کا نام قطروس لکھا ہے۔ اب 6 باتیں دوستوں نے اور سے سننی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، جعلنا لأحدهما جنتین من أعناب۔ مالدار بندے کے لیے میں اللہ نے انگوروں کے 2 باغ بنا دیے، ایک۔ نمبر 2، وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ، انگوروں کے باغوں کے چاروں طرف اللہ کریم نے کھجوروں کے درخت بھی پیدا کر کے ان کی باڑ لگا دی۔ بس نانا۔ نمبر 3، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، دونوں باغوں کے درمیان اللہ کریم نے گندم کی فصل اور کھیتی بھی پیدا کر دی۔ نمبر 4، كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا، اپنے اپنے موسم میں دونوں باغ پھل اور میوہ پورا دیا کرتے تھے، ایک دانے کا نقصان بھی کبھی نہیں ہوا تھا۔ بس نانا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، فجرنا خلالہما نہرا، دونوں باغوں کے درمیان میں اللہ نے پانی کا چشمہ بھی جاری کر دیا۔ بس نانا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ،
اس کے علاوہ بھی اس کے پاس بڑا عیش و عشرت کے لیے ساز و سامان موجود تھا۔ اب 6 انگلیاں دوستوں نے میری دیکھنی ہیں، انگوروں کے باغ، کھجوروں کے درخت، درمیان میں گندم کی فصل، نمبر 4 ایک دانے کا نقصان بھی کبھی نہیں ہوا تھا، اور نمبر 5 پانی کا چشمہ بھی جاری ہے، نمبر 6 اس کے علاوہ بڑا ساز و سامان، بڑے محلات، کوٹھیاں، دولت کی ریل پیل تھی۔ اب آکڑ میں آ گیا قرآن پاک کے الفاظ، اللہ کریم فرماتے فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، اپنے غریب ساتھی سے کہنے لگا تیرے پاس کیا چیز ہے، مجھے دیکھ، برادری کے لحاظ سے، قوم قبیلے کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے میری بڑی عزت ہے، اور مال کے لحاظ سے بھی میں تم سے بہت زیادہ ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اس مالدار نے اپنے باغ میں قدم رکھا اور اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ عجیب بات، اپنے اوپر کون ظلم کرتا ہے؟ اللہ کی رحمتیں ہوں ہمارے اساتذہ پر جنہوں نے ہمیں قرآن سمجھایا، آمین تو کہہ لیں۔ مادر علمی میں بیٹھا ہوں، ہم کیا تھے؟ اللہ کی رحمتیں ہوں ہمارے اکابرین پر، اپنے ساتھ کون ظلم کرتا ہے؟ باغ میں قدم رکھا اور اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ اللہ کا قرآن بات سمجھ نہیں آئی، اپنے ساتھ کیسے ظلم کر رہا تھا، اور رب العالمین نے مسئلہ سمجھا دیا۔ جس بندے نے اپنا عقیدہ صحیح نہیں بنایا، اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ایمان و یقین درست نہیں ہے، ایسا بندہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اور کہنے لگا قرآن پاک کے الفاظ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اے میرے غریب ساتھی سن، یہ جو تجھے باغ نظر آ رہا ہے، یہ جو کھجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں، یہ جو گندم کی فصل آ رہی ہے، یہ جو پانی کا چشمہ جاری ہے، یہ میرا مال اسباب، اس پر زوال اور فنا کبھی نہیں آئے گی۔ اللہ کا نام کون ساتھی اونچا لے گا؟ میں اس کے لیے دعا کروں۔ فنا سے پاک صرف کون ہے؟ نہیں، آپ ہاتھ بلند کریں تو آپ کی تھکاوٹ دور ہو۔ فنا سے پاک صرف کون ہے؟ یہ میرے سامنے 27واں پارہ، سورت کا نام سورت الرحمن، فرمایا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ آیت نمبر 26 اور 27 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، سورت الرحمن 27واں پارہ۔ کائنات کی ہر چیز پر فنا آنے والی ہے، پھر اللہ کا نام اونچا لینے کی اپیل کر رہا ہوں۔ اگر فنا سے پاک ہے تو صرف کون ہے؟ کہنے لگا اس باغ پر کبھی بھی فنا نہیں آئے گی۔ اور نمبر 2 وما اظن الساعة قائمة، مجھے تو کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا قیامت بھی قائم ہونے والی، کوئی قیامت نہیں۔ بامبر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، سریکی میں کہتے ہیں اے جہان مٹھا تے اگلا کہنا نٹھا، کوئی قیامت شیامت نہیں ہے۔ اب خیال وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا۔ رئیس المفسرین
سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے مقام سمجھایا، ان کے تلامذہ کے واسطے سے ہم نلے کو دا قرآن کا یہ مقام پہنچا۔ اپنے غریب دوست کو کہنے لگا اول تو ان ساری نعمتوں پر فنا نہیں آئے گی، قیامت بھی نہیں آئے گی، اگر بالفرض قیامت آ گئی میں اپنے باغ کی پیداوار میں سے، گندم میں سے، کھجوروں میں سے، انگوروں میں سے جن بزرگوں کے نام کی نظر و نیاز نکالتا ہوں، جن پیروں فقیروں کے نام کی منت منوتی کا حصہ نکالتا ہوں، اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی تو اللہ کریم سے مجھے ان نعمتوں سے زیادہ نعمتیں لے کر دے دیں گے۔ ہماری پیٹھ پہ بزرگوں کا ہاتھ ہے، پیروں کا ہاتھ ہے، پیر فقیر ہم سے راضی ہیں، بابے ہم پر راضی ہیں، بس امیر کی بات مکمل ہو گئی، غریب کا نمبر آیا، یہوذا اس کا نام لکھا ہے علماء کرام نے۔ اللہ کریم فرماتے قال لہو صاحبہ وہو یحاورہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا۔ غریب ساتھی کہنے لگا شرم کر، حیا کر، اس اللہ کریم کی نہ شکری کر رہا ہے جس اللہ نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے، پانی کے ناپاک قطرے پر اللہ نے کاریگری دکھائی، بہترین انسان تجھے بنا دیا۔ میں نے سبق روک دیا۔ ایک اور حوالہ، مجھے ساتھی ملک میں پوچھتے ہیں تم حوالے کیسے نکالتے ہو، میں کہتا ہوں یہ پنج پیر کا فیض ہے۔ اے علی گڑھ میرے اشعار میں کب تھی تاثیر، یہ شراب آئی ہے بطحا کے خمستانوں سے۔ فون آیا، ہم نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ تو حافظ ہے، میں نے شرط تو حرام ہے بھائی، میں تو حافظ نہیں ہوں۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، میں تو شرط ہار جاؤں گا۔ میں نے کہا بھئی ہار جاؤ، میں کیوں لگائی، ہے بھی حرام۔ اس نے کہا آپ حافظ نہیں ہیں، میں نے کہا نہیں، یہ پنج پیر دارالقرآن کا فیض ہے۔ اللہ اس فیض کو جاری و ساری رکھے، آمین تو کہہ دیں۔ 18واں پارہ پہلا صفحہ، سورت کا نام المومنون۔ اللہ کریم نے کیسے انسان کو بنایا، کاریگری سنیے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ میں اللہ نے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو مٹی کے خلاصے سے بنایا، اختصار۔ پھر اولاد آدم کا سلسلہ پانی کے قطرے سے چلایا، نام لیتے بھی بندے کو حیا آتا ہے۔ 40 دن گزرے، اللہ نے رحم مادر کے اندر پانی کے قطرے کو خون بنا دیا۔ 40 دن اور گزرے، خون کے قطرے کو اللہ نے گوشت کا ٹکڑا بنا دیا۔ 40 دن اور گزرے، گوشت میں سے ہڈیاں بنانا شروع کر دی ہیں۔ اللہ تیری قدرت کاملہ پہ قربان جاؤں، 2 گوشت کے ٹکڑے ہیں والدہ کے پیٹ کے اندر، ایک گوشت کا ٹکڑا میدے میں ہے جو والدہ نے کھایا، گائے کا گوشت، بکری کا گوشت، مرغی کا گوشت، یہ گوشت میدے میں چلا گیا، اور دوسرا گوشت کا ٹکڑا وہ ہے جو رحم کے اندر اللہ کریم نے بنایا، پانی سے خون، خون سے گوشت۔ اب فرق ذرا سنیے،